کیا آپ نے کبھی رات کے سفر کے دوران کسی انجان مخلوق کو دیکھا ہے؟ یہ واقعہ 4 دوستوں کا ہے جنہوں نے کراچی سے بلوچستان سنہرے بیچ پہ جانے کا پلان بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ وہاں جا کے رات کے وقت باربیکیو اور فشنگ بھی کریں گے۔ انہوں نے سفر کی ساری تیاری کر لی اور فشنگ اور باربیکیو کا سامان بھی اپنی گاڑی میں رکھا اور جمعرات کی شام کو وہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ کافی گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ لوگ کراچی کی حدود سے باہر نکلے اور آگے کا پہاڑی راستہ دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ بلوچستان شروع ہو چکا ہے۔ یہ پہاڑی راستے دن کے وقت بھی کافی سنسان ہوتے ہیں اور آس پاس پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ان راستوں میں سفر کرتے کرتے ان کو رات ہو گئی تھی اور اب اندھیرا بھی کافی ہو چکا تھا۔ جن راستوں پہ یہ سفر کر رہے تھے وہاں پہ لائٹنگ کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا کیونکہ یہ سارا کچا علاقہ تھا اور یہاں پہ کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ اس سنسان راستے پہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی گاڑی کی رفتار کو تھوڑا کم کر دیا تاکہ اگر کوئی راستہ خراب ہو تو وہ وقت پہ اپنی گاڑی کو روک لیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس سنسان راستے میں آگے 3 چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ رات کے اس وقت یہ بچے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ دور سے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچے آپس میں مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی گاڑی کو ان کے پاس سے گزارا اور آگے چلنے لگے۔ تو جب وہ لوگ ان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہیں ان بچوں کی آواز بہت عجیب سی لگی۔ ان کی آواز کافی بھاری تھی جیسے کوئی بڑی عمر کا آدمی ہو۔ تو انہوں نے اس چیز پہ زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنے سفر کی طرف آگے بڑھ گئے اور تھوڑا سا دور جانے پہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز ان کی گاڑی پہ آگے زور سے لگی ہے۔ تو ان میں سے ایک دوست جو گاڑی چلا رہا تھا اس نے گاڑی کو روکا اور گاڑی سے باہر آ کے ٹارچ سے دیکھنے لگا کہ گاڑی کو کیا چیز آگے لگی ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور گاڑی بھی بالکل صحیح حالت میں تھی۔ تو دوسرے دوست نے کہا کہ کوئی جانور ہماری گاڑی سے ٹکرایا ہوگا اور بھاگ گیا ہوگا۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد پھر سے ایسا ہی ہوا، لیکن اس بار جو چیز ان کی گاڑی کو آگے لگی تھی وہ پہلے سے زیادہ بھاری تھی اور اس کی آواز بھی بہت زوردار تھی۔ انہوں نے جلدی سے اپنی گاڑی کو روکا اور کہا کہ اب یہ کوئی جانور نہیں ہو سکتا۔ وہ سب لوگ اپنی گاڑی سے باہر نکلے اور ارد گرد دیکھنے لگے، لیکن اس بار بھی باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ اسی سوچ میں اس راستے پہ کھڑے تھے کہ کوئی چیز ان کی گاڑی کو آگے لگی ہے، لیکن نہ گاڑی کو کچھ ہوا ہے اور نہ اس لگنے والی چیز کا کچھ پتا ہے۔ اتنے میں ایک دوست نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بچے جن کو ان لوگوں نے پیچھے سڑک میں دیکھا تھا وہ بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے، اور جب سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور بھاگ کے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے۔ اور جب وہ بچے ان کے تھوڑا قریب آئے اور ان لوگوں نے ان کی شکلیں دیکھی تو ان بچوں کی شکلیں کسی خوفناک جانور کی طرح تھی اور وہ بہت عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے جیسے بہت سے جانور ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ ان بچوں کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوں اور بھوکے بھی ہوں۔ تو ان میں سے ایک دوست جسے ان چیزوں کے بارے میں پتا تھا وہ کہنے لگا کہ گاڑی سٹارٹ کرو اور جتنی بھی دعائیں آتی ہیں وہ سب پڑھنا شروع کر دو۔ اور ان لوگوں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس جتنا بھی گوشت پڑا ہے وہ سب باہر نکال لو اور گاڑی سے باہر پھینک دو، کیا پتا وہ ان کی خوشبو کی وجہ سے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو ان کے پاس جتنا بھی گوشت تھا انہوں نے نکالا اور گاڑی سے باہر پھینک دیا، اور وہ بچے جو ان کے پیچھے آ رہے تھے وہ اس گوشت کے اوپر اس طرح جھپٹے جیسے کوئی بھوکا جانور اپنے شکار کے اوپر جھپٹتا ہے۔ ان کا اس گوشت کو کھانے کا طریقہ اتنا خوفناک تھا کہ کوئی جانور بھی اس طرح نہ کھاتا ہو۔ تو اسی دوران انہوں نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ سٹارٹ ہو گئی۔ وہ لوگ جلدی سے اس جگہ سے دور نکل گئے اور آگے ایک چھوٹا راستہ نکلتا تھا جو کہ سیدھا شہر کی طرف جاتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی گاڑی کو اس راستے کی طرف موڑا اور شہر کی طرف جانے لگے۔ وہ بہت مشکل سے اس جگہ سے اپنی جان بچا کر نکلے اور تھوڑا دور جانے پر انہیں ایک پولیس چوکی نظر آئی۔ ان لوگوں نے اپنی گاڑی کو پولیس چوکی کے پاس روکا تو وہاں موجود پولیس والے ان کی ایسی حالت دیکھ کے ان کے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے پولیس والوں کو اپنے ساتھ ہونے والا سارا معاملہ بتایا۔ پولیس والوں نے ان چاروں کو اپنی چوکی میں بٹھایا اور پانی پلایا، اور جب تھوڑی دیر بعد ان کی حالت تھوڑی سنبھلی تو ان لوگوں کو بتایا کہ آج سے 1 مہینہ پہلے آپ لوگوں کی طرح ہی ایک فیملی بھی اس راستے سے سفر کر رہی تھی۔ پھر ہمیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک کال آئی کہ اس راستے پر ایک فیملی مصیبت میں ہے، اور جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہمیں وہاں بس ان لوگوں کی گاڑی ملی، لیکن اس فیملی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اور آج 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی ہم نے اس پہاڑ کے ہر حصے کو دیکھ لیا لیکن ہمیں اس فیملی کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور آج بھی اس فیملی کی مسنگ رپورٹ ہماری چوکی میں درج ہے۔